اسلام کے نام پہ بنا تھا پاکستان اور صرف مذمت کے علاوہ کچھ نہیں کرتا کیونکہ پلے کچھ نہیں اس کے. اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. اور کیتو کا مارس کے نچھتر پہ آنا دنیا بھر کے لیے کیا بڑی پریشانی لانے والا ہے. اور کون سی بڑی شخصیت دنیا بھر کی اور وہ پاکستان کی بھی. تو کیتو اکتوبر تک رہے گا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی. خوش آمدید سیاست اور نجوم کے اوپر. آج فرائیڈے ہے اور پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے. جو قرآن کی توہین اور بے حرمتی کی ہے اس کے اوپر آج پورا پاکستان باہر نکلا ہوا ہے. وہ بھی محل کال جو ہے عمران خان صاحب نے دی. اسی کے ملتے ملتے باقی پارٹیوں نے بھی شروع کر دیا اور حکومت نے بھی شروع کر دیا. اس سب کو پتا ہے کہ کس کے کہنے پہ کون باہر نکلا ہے، یہ سب کو بتائے. لیکن آخر ہم مسلمان اتنے بے بس کیوں ہیں؟ کوئی قرآن کی توہین کر دیتا ہے، کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دیتا ہے. آخر ہم صرف مذمت ہی کیوں کر دیتے ہیں؟ صرف ہم کے مذمت ہی کرتے دیں گے اور ایک ریکارڈ درج کرا دیں گے، بس یہی کام ہے. اور کیا ہم دنیا میں اسی لیے آئے تھے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے. آخر کیوں لوگوں کی ہمت پڑتی ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ یہ کمزوری ہماری ہے، ہمارے اندر یہ کمزوری ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ دنیا میں کسی کی ہمت نہ پڑے اس طرح کے واقعات کرنے کی. حالانکہ قرآن پاک دنیا کی ہدایت کی کتاب تھا. دنیا کے لیے ہم نے اس کو ایک مذہب میں قید کر کے رکھ دیا. اور جس نے شہید کیا جلایا اس کے لیے بھی ہدایت کی کتاب تھی. اس نے اپنی ہدایت کو جلایا، اس سے محروم ہوا. آخر دوسری بڑی آبادی ہے دنیا میں مذہب کے لحاظ سے مسلمان، اور ان کی کوئی وقت نہیں. وہ صرف مذمت ہی کرتے رہ جاتے ہیں، اس کے خلاف کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا پاتے کہ کسی کی ہمت نہ پڑے. ہولوکوسٹ کا واقعہ لے لیں، کر کے دکھا دے، وہ ہوتی ہے مٹھی بھر ہے. اور مسلمان دنیا کی دوسری بڑی طاقت پاپولیشن. تو اس کا مطلب ثابت یہ ہوا کہ پاپولیشن سے کچھ نہیں ہوتا، زیادہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا ہے چاہے آپ کم ہوں پر ہوں اپنے ارادے پہ پکے، دنیا پھر اس کو قبول کرتی ہے. اور ہم اتنے سیکنڈ نمبر پہ آنے کے باوجود ہم صرف مذمت ہی کرتی رہتی ہے، اور دنیا آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتی رہتی ہے. یہ زوال کی وجہ ہے ہماری، کہ دنیا پر کوئی اثر نہیں رکھتے ہم. اور آج حکومت تو خیر کال تو دی ہے کال. عمران خان نے جیسے پبلک باہر بھی نظر آئی ہے اور ان کے ساتھ بھی نظر آئی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کیا جو پلان کیا ہے اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پہلے ہم تھوڑی سی اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. اب پتہ ہے دنیا میں 4 بڑے مذہب ہیں. پہلا ڈیفینیٹ آپ کو پتا ہوگا عیسائیت، دوسرا مسلمان مذہب آبادی کے لحاظ سے، اور آبادی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا مذہب کون ہے آپ کو پتا ہے؟ تیسرا بڑا ایگنوسٹک، جو خدا کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے. ان سے پوچھا جائے خدا ہے یا نہیں، وہ کہتے ہمیں نہیں پتا ہے یا نہیں. تیسرا بڑا مذہب ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں اس میں شامل ہوئے ہیں. اور چوتھا ہندو، جو ان تینوں بڑے مذاہب سے نکل کر ادھر جا رہے ہیں. کیونکہ یہاں جو جاتا ہے وہ انتہائی پڑھا لکھا، انٹیلیجنٹ اور سوال کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اسے مذہب میں کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا. مذہب اسلام میں، اسلام تھا پیس کا عمل، پیس سلام تھی. لیکن یہ جب دین سے نکل کے مذہب میں گھسے، مذہب میں فرقے بنے، اور پھر فرقے ایک دوسرے کو کاٹنے والے بنے، اور ایک فرقہ دوسرے فرقے سے بازی لینے کے سبقت میں یہی سب کچھ کرتا ہے. اور اسی طرح عیسائیت میں بھی جتنے فرقے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ 25,000 ہے. یہ بھی 2017-18 کی رپورٹ ہے.
इसी तरह बाकियों में भी। और वो जो तीसरे नंबर पे मजहब बन रहा है, जो एग्नोस्टिक है, खुदा है या नहीं हमें नहीं पता, इनकी तादाद तेजी से बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती जाएगी इनकी तादाद, क्योंकि मजहब में सवाल करने की इजाजत नहीं है और सवाल के बगैर आप आगे चलते नहीं। यही वजह है, क्योंकि ये कहते हैं कि जितनी भी दुनिया में टेंशन है या डिप्रेशन या कत्ल गारत बढ़ रही है या एक दूसरे को मार रहे हैं, वो मजहब की वजह से ही है। इस्लाम मजहब नहीं था, दीन है। और हमारे आईडी कार्ड के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर लिखा था, मजहब के खाने पे लिखा होता है जी रिलीजन इस्लाम, मजहब यानी कि दीन लिखा होता इस्लाम। और हमारे यहाँ कोई मुसलमान ममालिक ऐसा नहीं है जो दुनिया के ऊपर अपना असर डाल सके। एक उठा था जिसने इस्लामोफोबिया के नाम के ऊपर कौम मुत्तहिदा में दिन भी आज मनाया गया, पिछले साल मनाया गया, वो थे हमारे खान साहब भी, लेकिन उनकी हुकूमत 3.5 साल के बाद ख़त्म हो गई और अब वो बाहर हैं। हमारे यहाँ भी बड़ा अजीब व गरीब सिस्टम है, वो 3.5 साल के बाद उनको बाहर फेंक दिया। अब अवाम उनके साथ है और 13 जमातें उनके साथ है जो हुकूमत बनाते हैं। क्या डिफरेंट है? अब जीत है जो हुकूमत बनाते हैं और जीत है अवाम की किसकी होगी इनमें से? तो अवाम की ताकत जो इस वक्त कोई शक नहीं इसमें, वो खान साहब के साथ, इमरान के साथ है, और ताकतें ये 13 जमातों की ताकतें हैं, वो सब के सब उनके साथ है जो यहाँ पे हुकूमतें बनाते हैं। अब उनके लिए एक आइडियल जो इस वक्त पर्सनैलिटी है वो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म है, जिन्होंने कोई मजहब नहीं किया। और हैरत की बात मुझे होती है कि एक हमारे यहाँ मजहबी जमात हुआ करती थी जो फ्रांस के यहाँ पे ज़रा सा भी कुछ होता था वो बाहर रहती थी। अब इतना बड़ा वाक़या हो गया, उनका भी कोई सुन गुन नहीं है, वो किधर है किधर नहीं है। यही चीज़ें हैं और ये तादाद जो तीसरे नंबर पे वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही। पहले इंडिया में हमारे बगल में हिंदू थे, फिर वो हिंदुत्व हुआ, वहाँ फिर मजहबी जुनूनियत आई, वो बढ़ती जा रही है और वो कत्ल गारत वहाँ बढ़ती जा रही है। ये पहले हिंदुइज्म में नहीं थी, क्योंकि हिंदुइज्म एक ऐसा मजहब है जहाँ लाखों बल्कि करोड़ों के हिसाब से देवी देवता की जो है पूजा की जाती है। लेकिन अब जब वहाँ पे भी हिंदुता बढ़ी तो चीज़ें जो है वहाँ पे भी कत्ल गारत तक बढ़ती जा रही है। इसका अंजाम तो आखिर एक दिन उनको भी भुगतना है, क्योंकि आना तो है। उन्होंने फर्जी दुश्मन बना लिया है मुसलमानों को, जैसे यहाँ पे फर्जी दुश्मन बन गए, क्योंकि जो फाशिज्म है ना उसमें एक दुश्मन बहुत जरूरी है। वहाँ मुसलमान दुश्मन बन गए हैं उनकी वहाँ पे, और ये कुछ खैर वहाँ पे मुसलमानों का अपना भी करैक्टर है, और यहाँ फर्जी दुश्मन जो बन गए हैं वो खालसा बन गए। अब ये सूरत हाल, क्योंकि केतु बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया मार्स का जो ये जो ट्रांजिट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह केतु का भी नक्षत्र वाइज, एक तो प्लेनेट ज़ोडिक वाइज चेंज करते हैं, जो ज़ोडिक साइन है वो नक्षत्र बेस के होते हैं, और मार्स के नक्षत्र के ऊपर केतु अब आ गया है 25 जून को। थोड़ा ईद के दौरान थे, बिजी थे, वीडियो नहीं बना सके, थोड़ा लेट बना रहे हैं। तो 25 को जो है केतु जो है वो मार्स का नक्षत्र चित्रा के नक्षत्र का है, और चित्रा का नक्षत्र बड़ा ही इंटरेस्टिंग नक्षत्र है। अब इसके यहाँ पे 2 घर होंगे, पहले अक्टूबर तक जो है ये लिब्रा में रहेगा, उसके बाद फिर ये वर्गो में अगले साल 2024 तक रहेगा। तो यहाँ बड़े मजहबी जुनूनियत आपने देख लिया 25 के बाद से कितनी बड़ी, दुनिया भर में मजहबी जुनूनियत और मजहब के नाम के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई, दहशतगर्दी और टेंशन और कत्ल गारत बढ़ेगी। मजहबी जुनूनियत बढ़ती हुई नजर आएगी, जैसे मैंने बहुत पहले भी लिखा था, वीडियो बनाई जिसमें कहा था सेक्रेटेरियस में जब सैटर्न आया था कि मजहब अपने डाउनफॉल की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है, और नेपच्यून जो कि रूहानियत का एलिमेंट है वो भी उधर है। मजहबी जुनूनियत पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो ईसाइयत में हो, चाहे वो मुसलमानों में हो, चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे वो दूसरी जगह, वो बढ़ती हुई नजर आएगी आपको जगह जगह। और कुदरती आफात बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, दहशतगर्दी बढ़ती हुई नजर आएगी, और
قوت برداشت وہ کم ہوتی ہے، اتنی زیادہ کم ہو جائے جس کی وجہ سے آپ اتنا زیادہ ایگریشن میں آ کے چیزیں کریں گے، جس کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے پرابلمس جو ہے وہ بڑھیں گی، قدرتی آفات بہت زیادہ بڑھے گی. خاص طور پر کیتو کا اور چترا نچتر کا جو ڈائریکشنز ہے وہ نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ ہے. یہ دو ڈائریکشن میں آپ کو بڑے لیول کے اوپر ٹینشنز نظر آتی ہیں، بڑے واقعات بھی اسی جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گے. اور کسی بڑے پولیٹیشنز کی ڈیتھ دنیا بھر میں، پولیٹیشنز کی، بڑی شخصیت کی، کسی پریزنٹ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی یا کوئی بڑے پاورفل آدمی اس کی، آپ کو انہی جگہ کے اوپر آپ کو جو نارتھ کے سائڈ کے اوپر ہے. پاکستان میں جو نارتھ کا سائڈ بنتی ہے جو ہے وہ بنو ہے، دیر ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، ڈیرہ غازی خان سوری، اور ہزارہ ہے. اور اسی طرح نارتھ ایسٹ میں جو ہے یہ مانسیرا ہے، مالاکنڈ ہے، اس طرح کے شہر جو ہیں یہ یہاں پر ہے. یہ ہمارے ایریا جو ہے نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ آتا ہے. کیتو کا اکتوبر تک یہاں پہ رہنا بہت زیادہ ڈرامائی انداز میں چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور خاص طور پر جب مارس بھی فائری ایلیمنٹ میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں. یہاں پر یہ چیزیں کیتو کے ہے جو یہاں پر اب یہی ایک ٹائم ہے کہ جہاں میاں نواز شریف صاحب کا واپسی کا کوئی چانس بن سکتا ہے اکتوبر سے پہلے پہلے. کیونکہ مارس کا چترا جو ہے اور کیتو اس کے اوپر ہے، تو یہاں پر جو خیر میاں صاحب گئے تو اب اپنی مرضی سے ہیں. پہلے تو نواز شریف صاحب نے بھیجا تھا، اب تو گئے اپنی مرضی سے ہی ہیں. تو یہاں ایک چانس بنتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اکتوبر سے پہلے پہلے یہاں پر پاکستان میں آ جائے، کیونکہ یہاں پر ان کے باہر رہنے سے چیزیں جو سمجھ رہے کہ ٹھیک ہوں گی وہ الٹا خراب ہونا شروع ہو گئی. کیونکہ آئیڈیل وہ بھی نہیں رہے، کیونکہ اس طرح بڑے لیول کے اوپر پلاننگ چینج ہو رہی ہے کہ وہاں کہیں باپ کی خواہش کہ میرا بیٹا بنے، باپ کی خواہش کہ میں خود بنوں یا بیٹی بنے، یہ اب کہیں نہ کہیں پیچھے اینڈ پہ جاتی نظر آ رہی ہے. سینیریو بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے یار. یہاں پہ چیزیں اب اعتماد کا لیول جو ہے وہ بہت کم ہوتا نظر آئے گا. تو یہ ایک وجہ ہے کہ میاں نواز شریف اکتوبر سے پہلے پہلے پاکستان جو ہے وہ آ سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت ہمارے یہاں پہ سب سے آئیڈیل تو وہی ہے جو گونگا ہے، جو خاموش ہے، جو سر نیچے پھینکتا ہے. وہ اس سے اچھا پرائم منسٹر کوئی اور ہو نہیں سکتا. وہ موجودہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف ہے. ان سے آئیڈل تو سسٹم کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. تو انہی کے لیے پگ دوڑو گے، لیکن جو ایک باپ کی بیٹے کے لیے خواہش تھی وہ ادھوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ جو پلاننگ کی ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر اس لیے بھی نہیں آ رہی کہ جو آگے پلانٹری کنڈیشن وہ بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، وہ مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ بہت سے لوگوں کے لیے، اداروں کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جو چیزیں دبی ہوئی تھیں اب بہت تیزی سے باہر آتی ہوئی نظر آئیں گے. کچھ ایسے بڑے اسکینڈلز باہر آئیں گے جو اس سے پہلے کبھی آپ نے سنے نہیں ہوں گے، اور ان اداروں کے آئیں گے جو پہلے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ چیزیں اس طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. خان صاحب کو سیاست سے دور کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہر ایک ٹائم جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ورگو میں مارس آئے گا تو خان صاحب کا جو زیادہ تر پلانٹ ہیں وہ ان کے ورگو میں بیٹھے ہوئے ہیں. سیٹرن بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے. مارس سیٹرن کے کنجکشن اچھا نہیں مانا جاتا. پھر ٹرائنگ ٹو راہو کے ساتھ اچھی نہیں. یہ وہ ٹائم ہے جہاں خان صاحب کو اپنی ہیلتھ کا بھی تھوڑا خیال رکھنا ہے. اور یہاں پہ وہ ٹائم ہے جو خان صاحب کو تھوڑا سا وہ جیل شیل کی جو ہے اگر وہ کر رہے ہیں تو یہاں وہ ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے. لیکن کیا وہ ان کو نااہل کروا دے گی، یہ مجھے نظر نہیں آتا. اور ابھی جو صورتحال ہے کیونکہ چھٹا گھر ورگو کا فلک کا ہے، چھٹا گھر ہی خوف کا گھر بھی ہے. اچھا مزے کی بات ہے، دکھ ہمیشہ اندر سے آتا ہے، خوف ہمیشہ باہر سے آتا ہے. اور آدمی کو 70% کوئی چیز مارتی ہے، خوف مارتی ہے. ایک چیز جب ہوئی نہیں اس کا خوف آتا ہے. تو چھٹا گھر، کیونکہ چھٹا گھر سے 12ویں گھر میں مارس ہے تو خوف ختم ہو رہا ہے. جیسے ہی مارس ورگو میں آئے گا تو
पाकिस्तान के चार्ट में छठे घर में आएगा, और छठे घर में मार्स बहुत ताकतवर रहता है। अवाम से तीसरे घर में आएगा, और तीसरा घर हिम्मत और करिश का, तो खौफ का बुत जो है वो टूटता हुआ नजर आएगा। हमारे मुल्क का भी निज़ाम कुछ ऐसे ही है जैसे मुसलमानों का, जैसे इनकी कोई नहीं सुनता, इसलिए यहाँ पाकिस्तानी अवाम की भी कोई नहीं सुनता। सेम वही हाल है। और हमें बनाया तो इस्लाम के नाम के ऊपर ही, जहाँ इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं। सूद यहाँ पे अरूज पे है। मुल्क अमीरों के लिए बना, कुछ शख्सियात के लिए बना, कुछ इदारों के लिए बना, मुल्क अवाम के लिए थोड़ी बना ये। तो ये कुछ ऐसे गुनाह हैं हमारे जिनका हिसाब किताब तो हमने देना ही है, वो अजाब की सूरत दे रहे हैं। अब हम अजाब समझते कि सैलाब आएगा, ज़लज़ला आएंगे, अर्थक्वेक। सैलाब के तो बेशुमार तरीके हैं, 13 जमातें भी तो अजाब भी बनी हुई है हमारे लिए। तो ये अब आप समझ लें कि अल्लाह का अजाब है क्या है। लेकिन जिस तरह दुनिया भर में कुरान की बेहरमती हो रही है और हम सिर्फ मजम्मत के अलावा कुछ भी नहीं करते, इतनी बेबसी बहुत बुरी हुई किसी भी कौम की मिसाल है। और जो खुदा है या नहीं है एग्जॉस्टिव, इनकी तादाद इस तेजी से बढ़ रही है इसी मजहबी वजह से। और मजहब के लिए दुनिया में एक बुरा टाइम है, और पाकिस्तान में सिनेरियो बहुत तेजी के साथ आने वाले वक्त में बदल रहा है, क्योंकि अक्टूबर तक चीजें जो हैं जो प्लान की गई थी वो मकसद पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। मुझे नहीं इजाजत, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो पर।